أمي الكريم الأمين المكين المتين الحنين الحسين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. کوئی زبان خاموش نہ رہے. تمام احباب درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم کی نالین پاک کے صدقے سے آج ہم ضیاء الامت علیہ الرحمہ سیمینار میں حاضر ہیں. دعا کریں اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مبارکباد کے مستحق ہیں اس ادارے کے بانی حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیم صاحب، اور صدہا مبارکباد کے مستحق ہیں صاحبزادہ والا شان قاری محمد آصف سلیم سعیدی صاحب، جن کی میار خان میں پہلی مرتبہ آپ لوگوں نے حضرت ضیاء الامت علیہ الرحمہ کا سیمینار منعقد کیا ہے. تو ان کی روح آپ پر کتنی خوش ہو رہی ہوگی. محبت سے بیٹھے چند باتیں ہیں جتنا وقت مجھے دیا گیا. امام الانبیاء کے غلاموں، ولی کے کئی مناقب ہیں، کئی درجات ہیں. دیکھیے ایک بڑی پتے والی بات آپ کو بتا رہا ہوں. انسانی جسم کے اندر ایک روح ہے. روح جب پاک و صاف ہو جاتی اور کسی مرشد کامل کی نگاہ کرم جب ہو جاتی ہے تو اس روح کے سامنے یہ جسم، یہ ڈھانچہ روح کے سامنے پردہ نہیں بنتا، دیواریں پردہ نہیں بنتی، لاکھوں کروڑوں میل کا سفر پردہ نہیں بنتا. حتیٰ کہ رعل قریب اول بعید بیٹھا ولی کامل بھیرا کی دھرتی پر ہوتا ہے، نگاہ اس کی خدا کی ساری خدائی پر موجود ہو جاتی ہے. ساری کائنات کے پردے اس کے سامنے ہٹا دیے جاتے ہیں، حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، تمام تر پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. بیک وقت تاریخی جملہ بولنے والا ہوں، بیک وقت ولی زمین پر بیٹھ کر خدا کو بھی دیکھ سکتا ہے، خدا کی ساری خدائی کو نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے. حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ اللہ کی عزت کی قسم اس مقام پر فائز تھے. وہ فنا فی اللہ کے مقام پر بھی فائز تھے اور فنا فی الرسول کے مقام پر بھی فائز تھے. فنا فی اللہ کے مقام پر ایسے فائز تھے جو ان کے چہرے کو دیکھتا تھا، جو ان سے ملاقات کرتا تھا، جب واپس پلٹتا تھا تو لوگوں سے کہتا تھا، لوگوں جتنی محبت پیر صاحب نے مجھ سے کی ہے شاید کسی اور سے کی. یہ فنا فی اللہ تھا. فنا فی الرسول کے مقام پر بھی فائز تھے. ساری زندگی حضور کی محبت میں فنا کر. اور یاد رکھیں جو زندگی حضور کی محبت میں فنا کر دیتے ہیں وہ موت کو بھی فنا کر دیتے ہیں، لیکن جو فنا نہیں ہوتے موت انہیں فنا کر دیتی ہے. حضرت ضیاء الامت علیہ الرحمہ ان بندگان خدا اور غلامان مصطفیٰ میں سے تھے جنہوں نے زندگی ساری حضور میں فنا کر دی تھی. وہ ایک ولی کامل تھے. ان میں استغنا تھی، ان میں توکل تھا، ان میں لالچ نہ تھا، ان میں حرص نہ تھا. وہ خدا کی رضا چاہتے تھے. وہ کسی چیز کے سائل نہ تھے، کسی چیز کے طالب نہ تھے. وہ محبت مصطفیٰ میں مستغرق تھے، محبت رسول میں فنا تھے، اتباع مصطفیٰ میں فنا تھے، اطاعت مصطفیٰ میں فنا تھے. حضرت ضیاء الامت علیہ الرحمہ کی زندگی میں جو عجز و انکسار راضی دوران، پیر طریقت، رہبر شریعت، میرے مرشد کامل حضور سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ملتان شریف ہے، انوار العلوم ہے، درس حدیث ہو رہا ہے. حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں. آپ نے دیکھا حدیث کا درس ہو رہا ہے، توجہ، حدیث کا درس ہو رہا ہے، طلباء بیٹھے ہیں، کلاس لگی ہے. آپ کلاس میں نہیں گئے بلکہ جہاں طلباء کی جوتیاں رکھی تھی وہیں بیٹھ گئے. جب درس حدیث ختم ہوا حضرت غزالی زماں علیہ الرحمہ کو پتہ چلا کہ پیر صاحب تشریف لائے ہیں، دوڑے ہوئے چلے آئے، محبت کرتے تھے، سینے سے لگایا اور فرمایا پیر صاحب آپ آگے کیوں نہیں تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا کہ
پیر کرم شاہ کے بیٹھنے کی جگہ یہی تو لبا کی جوتیاں ہیں۔ میں آگے کیسے آ سکتا تھا؟ درس حدیث ہو رہا تھا۔ پھر جب حضرت ضیاء الامت علیہ الرحمہ شرعی عدالت میں جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے تو لوگوں نے کہا حضرت غزالی زماں علیہ الرحمہ سے، دیکھو جی پیر صاحب حکومت میں چلے گئے، آپ نے جو الفاظ بیان کیے میرے مرشد کامل نے، آپ نے فرمایا شکر ہے انہوں نے سیاست کو ترجیح نہیں دی، عدالت کو ترجیح دی ہے، اور یہ بات آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ یہ کن کے حکم پر فائز؟ توجہ، جنرل صاحب نے نام مانگے تھے، علماء اہل سنت میں سے کوئی بندہ ہو جو اس عہدے پر بیٹھے۔ حضرت غزالی زماں اس وقت 40 جید علماء تشریف فرما تھے۔ حضرت غزالی زماں علیہ الرحمہ کی نگاہ نے جس ہستی کا چناؤ کیا اسے ضیاء الامت کہتے ہیں۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ شرعی عدالت جسٹس کے عہدے پر حضرت غزالی زماں علیہ الرحمہ کے حکم پر فائز، اور آپ کی ہر چیز میں ضیاء ہے۔ قرآن دیا امت مسلمہ کو تو اس میں بھی ضیاء، سیرت کی کتابیں دی اس میں بھی ضیاء، اور پھر ماہانہ مجلہ شائع کیا اس میں بھی ضیاء۔ ضیاء کا مطلب روشنی ہے، ضیاء کا مطلب نور ہے۔ واہ پیر محمد کرم شاہ علیہ الرحمہ، تو نے امت مسلمہ کو روشنیاں بانٹی، اور یاد رکھو جو دین کی خدمت کرتا ہے رب ذوالجلال کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوئی، پیر محمد کرم شاہ آؤ ہم تجھے ضیاء الامت بنائے دیتے۔ یہ حضرت ضیاء الامت علیہ الرحمہ کی عجز و انکساری تھی۔ وقت ختم ہو چکا ہے، آخری بات کر رہا ہوں، جو بھیرا شریف سے پیغام آیا وہی آپ کے سامنے۔ لوگوں یاد رکھو پاکستان کی اسلامی نظریاتی سرحدوں کی شہرت کشمیر ہے۔ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی شہرت کشمیر ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کی شہرت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف۔ دین و ملت کی ضیاء، پیر محمد کرم دین شاہ، و ملت کی ضیاء، پیر محمد کرم شاہ۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے حضرت ضیاء الامت علیہ الرحمہ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے، اس واسطے ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات جل وعلا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیم صاحب کو کہ جنہوں نے یہ ضیاء الامت سیمینار کا ضلع رحیم یار خان میں پہلی مرتبہ